بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کا سوال ہے، شیخ معراج ربانی صاحب عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس سوال پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ نے معراج ربانی صاحب کے متعلق میری گفتگو کو غور سے سنا ہوتا تو آپ کو اس سوال کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ نمبر 2، شیخ معراج ربانی صاحب سے مجھے علمی اختلاف ہے اور اس اختلاف کو منظر عام پر لانے کا مجھے حق ہے۔ نمبر 3، میں نے کبھی بھی شیخ معراج ربانی صاحب کے بارے میں گالی گلوچ سے کام نہیں لیا۔ اگر آپ معراج ربانی صاحب کی بات زبانی سن لیں تو آپ خود ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے مقابلے میں میری زبان کتنی نرم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ان کے کچھ شعر پارے سناتا ہوں جو انہوں نے بڑے بڑے علماء کے بارے میں کی ہے۔ جاہل ابن الجاہل، جاہل کا بیٹا، جاہل جاہل کی اولاد، مشرک بدعقیدہ، یہ اس طرح کے یہاں پہ تانے دیتا ہے خریف اس کے وجود کو اس سرزمین۔ شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، دیوبند کا نہ کر۔ شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، دیوبند کا نہ کر۔ خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تصویر کا، خود علم تیرا ہے صورت گر تیری تصویر کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کے بقول یہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں ماجد گجر، فینو کسائی اور شالی کمار کی گالی گلوچ بھی اس سے کہیں ہلکی اور کم ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مچھلی بازار اور کوٹھے کی لڑائی میں بھی یہ زبان استعمال نہیں کی جاتی جو معراج ربانی صاحب مذہبی سٹیج پر اور مذہبی گفتگو کے دوران استعمال کرے ہیں۔ مزید سنیں۔ اور نہیں تو اگر ماں نے تمہیں، تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اپنے اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں۔ اور یہ کتاب حسین احمد مدنی کے متعلق انہوں نے لکھی ہے۔ حسین احمد مدنی جانتے ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں مولانا اسد مدنی ہے، جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہیں اور کانگریس پارٹی کے بہت پرانے باپ داداؤں سے وراثتاً وہ سیٹ چلی آ رہی ہے۔ کبھی کانگریس، کبھی اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھا کرتے تھے، آج بھی وہ کانگریس پارٹی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو حسین احمد مدنی ان باپ ہیں مولانا اسد مدنی کے، جو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ناظم ہیں اور محتمم ہیں، یوں سمجھ لیں آپ۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شق ہو وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شق ہو وہ تحریر کرنی۔ یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے رہبروں کا تمہارے طریقہ۔ یہ گفتگو ان علماء کے بارے میں ہے جو شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث ہیں اور بلا شبہ ہندوستان میں برطانوی استعمار کے خلاف تحریک کے مرکزی کردار ہیں۔ واضح ہے کہ معراج صاحب کی یہ بد زبانی ان اکابر کے بارے میں ہے جو برسوں پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ معراج ربانی صاحب تو میرے ہم اثر ہیں، اگر میں وقت ضرورت کوئی مناسب لفظ ان کے بارے میں استعمال کر لوں تو یہ میرا حق ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے تو شیخ معراج ربانی کی اور گفتگو سنیں۔ تمہیں کیا سمجھ ہے؟ تم تو بس سیدھے سادے مقلد گلوں میں کتے کی طرح پٹا ڈالے ہوئے بس تم ہلاتے ہوئے چلو اپنے اماموں کے پیچھے۔ کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا، کیا خبر تھی تجھ بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا، جب
تمہاری دادری کا راز سب کھل جائے گا، جب تمہاری دادری کا راز سب کھل جائے گا، جب تمہارے جھوٹ کا راز سب کھل جائے گا، جب تمہارے جھوٹ کا راز سب کھل جائے گا۔ امت اسلامیہ کی 97% اکثریت ائمہ اربعہ کی مقلد ہے، جبکہ شیخ معراج ربانی نے ان سب کو کتوں سے تشبیہ دی ہے۔ آپ کے بقول عالم اسلام کے اتنے بڑے عالم شیخ معراج صاحب کی گالیوں کی رفتار سنیں جو ایک مذہبی سٹیج پر کسی عالم کی سب سے زیادہ ہوگی، اور یہ انٹرنیشنل ریکارڈ بھی ہوگا۔ وہ تبلیغی جماعت اور ان کے امیر کے بارے میں یوں مخاطب ہیں: اندھے ہیں، بدباطن ہیں، کور چشم ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے۔ تو تیرے عقیدے والے مشرک، تیرا امام، تیرا امیر، تیری پارٹی، تیری گروہ کے لوگ مشرک ہو سکتے ہیں۔ اثر تجھ پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی تو تن کے بیٹھا ہے، اثر تجھ پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی تو تن کے بیٹھا ہے، خدائی سارے کافر ہے، تو مومن بن کے بیٹھا ہے، خدائی ساری کافر ہے، تو مومن بن کے بیٹھا ہے۔ دوست، یہ ہے وہ معراج ربانی جسے آپ عالم اسلام کا بہت بڑا عالم قرار دے رہے ہیں۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ناظرہ فعل ہے۔ اب میرے سامعین فیصلہ کریں گے ان کے مقابلے میں میری زبان سخت ہے یا نرم۔ والسلام۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔ دیکھنے والے ہوش میں رہنا، دیکھنے والے ہوش میں رہنا، سب دھوکا ہی دھوکا ہے، دیکھنے والے ہوش میں رہنا، سب دھوکا ہی دھوکا ہے، ملبوس بڑے بدصورت ہیں، ملبوس بڑے بدصورت ہیں، رومال ہی بس سرخیلے ہیں، رومال ہی بس سرخیلے ہیں، یہ لوگ بڑے بدصورت ہیں، یہ لوگ بڑے بدصورت ہیں، جبے ہی بس بڑکیلے ہیں، جبے ہی